امیر المومنین ہو کر اگر میں اللہ و رسول کے احکام کے خلاف جاؤں تو میری اطاعت نہ کرنا، تو پھر کیا حیثیت ہے بھائی کی، کیا حیثیت ہے بیوی کی، کیا حیثیت ہے دوست کی، کیا حیثیت ہے آج کے انسان کی، جب امیر المومنین ہمیں یہ تنبیہ فرما دے رہے ہیں۔ مسلمانوں، صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور ہدایت کا مینار ہے۔ ان کی ذات کو پڑھنا، انہیں دل دماغ میں بیٹھانا، یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ آج کا یہ اجلاس جو انعقاد پذیر ہوا، احباب نے یہ بزم سجائی، اور خوشی کی بات یہ کہ پیلو کی مسجد کے امام صاحب قبلہ حضرت قاری عبدالرحیم صاحب کی قیادت میں یہ سارا خوشنما ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے انہیں بھی۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کا مقصد ہے، میری تقریر نہ ہوتی تب بھی آپ کا جلسہ ہو چکا تھا، مولانا عرفان صاحب کی تقریر نہ ہوتی تب بھی آپ کا جلسہ ہو چکا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جلسے کا بھی مقصد یہی ہے جو عافیہ انم ہے نا، عافیہ انم نے جو یہاں آ کر کے پڑھا، صدیق اکبر کی منقبت، بچی چھوٹی سی ہے، اس نے یہ میسج دیا، ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر بھی ترانہ صدیق کی دھن چھیڑ دیں، کہ ہمارے سارے بچے جو ہیں وہ صدیق اکبر کی محبت میں رنگے ہوئے ہونا چاہیے۔ یہی پیغام ہے کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پڑھیں، ان کی ذات کو سمجھیں۔ غیر ان کی ذات پہ ریسرچ کرتے ہیں، لیکن مسلمان کس قدر خستہ حال ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صدیق اکبر کی ذات وہ ہمہ جہت شخصیت ہے، وہ ہمہ جہت شخصیت ہے۔ ایسا ایک جلسہ نہیں، آپ کو 1000 سال کی عمر مل جائے اور 1000 سال کی عمر میں بغیر کھائے پیے، بغیر سوئے، مسلسل صرف فضائل صدیق بیان کرتے رہیں تو بھی ایک حصہ بیان ہوگا، ایک حصہ بیان ہوگا، کیونکہ ان کے فضائل وہ ہیں کہ مولا حضرت عمر کی ساری نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہو جایا کرتی ہیں۔ تو وہ ایسی ذات ہے، ان سے محبت کرنا اور انہیں پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تعلیم سے لگاؤ یہ انتہائی اہم ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں تعلیم پر بھی بڑے زبردست کام کیے ہیں۔ ان زبردست کاموں میں ایک زبردست کام کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں قرآن مجید ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا۔ وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ آج ہم جو قرآن مجید 30 پارے ایک جلد میں پڑھتے ہیں، یہ فیضان ہے صدیق اکبر کا۔ وہ نہ جمع کرتے تو یہ قرآن مجید ہم کیسے پڑھ پاتے 30 پارے ایک جلد میں؟ تو یہ تعلیم کے حوالے سے پھر مختلف علاقوں میں الگ الگ قاریوں کو بھیجا صدیق اکبر نے کہ جاؤ اور ان علاقوں میں تم قرآن مجید لوگوں کو پڑھاؤ، بلکہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جو لشکر روانہ کرتے، ان لشکروں میں قرآن کے قاریوں کی ایک بڑی تعداد رکھتے تھے کہ یہ جہاں جائیں گے وہ علاقہ اسلامی مملکت میں شامل ہوگا، انہیں قرآن پڑھانے کی ضرورت ہوگی، باقی مجاہد واپس آئیں گے، قرآن پڑھانے والے وہیں رہ کر انہیں قرآن پڑھائیں گے، انہیں قرآن سکھائیں گے۔ تو تعلیم قرآن کو عام کرنا یہ صدیق اکبر کا مشن ہے۔
آقائے کریم علیہ السلام کی محبت کے جام لوگوں کے سینوں میں انڈیلنا یہ صدیق اکبر کا مشن ہے۔ تبلیغ سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھنا یہ صدیق اکبر کا مشن ہے۔ آج فتنہ ارتداد بڑی تیزی سے ہماری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ صدیق اکبر کے دور میں بھی تو فتنہ ارتداد اٹھا تھا، اس دور میں بھی تو لوگ دین سے پھر گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دین سے پھرنے والوں پر تبلیغ کی، انہیں سمجھایا اور بہت بڑی تعداد کو پھر سے اسلام کے بندھن سے باندھ دیا تھا صدیق اکبر نے۔ کیسے؟ تبلیغ کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، سکھا کر کے، ان کے شبہات کا ازالہ کر کے۔ آج ہماری اپنی قوم، اولاً تو ہم نے انہیں سکھایا ہی نہیں ہے۔ بڑوں نوجوانوں کو چھوڑیں، آپ بچوں کو چھوڑیے، آج ہماری قوم کے بوڑھوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے بوڑھوں کی اکثریت وہ ملے گی جنہیں اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے وہ بنیادی عقیدے نہیں معلوم ہوں گے، رسالت کے بارے میں عقیدے کیا ہونا چاہیے وہ نہیں معلوم ہوں گے، آخرت کے بارے میں عقیدے کیا ہونا چاہیے وہ نہیں معلوم ہوں گے۔ مسلمانوں، جب ہم بنیاد اسلام سے اپنے آپ کو اس قدر دور کر لیں گے تو پھر غیر کو تو شکار کرنے کا موقع آسانی سے مل جائے گا نا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے اندر ایک تعلیمی ماحول پیدا کریں، اپنے ہر بچے کو، چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو چکا ہو، ہر ایک کو آپ اسلامی عقیدے سکھائیں، اسلامی تعلیمات سکھائیں۔ صدیق اکبر ہی ہیں جب ان کے والد بوڑھے ہونے کے باوجود مسلمان ہوئے، صدیق اکبر نے انہیں بھی رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا دیا، آپ بھی بیٹھیے اور اسلام کے عقیدے سیکھیے آپ۔ تو وہاں بوڑھوں کو لا کر بھی بیٹھایا کرتے تھے، جوانوں کو لا کر بھی بیٹھایا کرتے تھے۔ اس لیے اپنے اندر ایک شعور پیدا کیجیے اور ایک ماحول بنائیے۔ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، ہماری قوم کی بچیاں ہوں، وہ بچے ہوں، وہ اسلام کی بنیادی عقیدے سیکھیں۔ جب سیکھ لیں گے اب مخالف کا اعتراض ان پہ اثر انداز نہیں ہوگا، اور جب تک نہیں سیکھیں گے تب تک کہ ان کا اعتراض اثر انداز ہو جایا کرتا ہے۔ میری یہی گزارش ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کا فیضان یہی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے خود کو آراستہ کریں۔ مولا تبارک و تعالی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چونکہ لنگر